بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آج ہماری گفتگو کا موضوع ہے بیدم وارسی اور ان کے منتخب اشعار۔ بیدم وارسی سلسلہ وارثیہ کے ایک نامور اور منفرد صوفی شیخ اور شاعر ہیں۔ ان کا شعری ذوق بہت ہی منفرد اور اعلیٰ پیمانے کا ہے۔ کس شہنشاہ حسینہ کا گدا ہے بیدم، یہ شعر ان کے ذوق کا آئینہ دار ہے۔ کس شہنشاہ حسینہ کا گدا ہے بیدم، کہ گدائی میں بھی ایک شوکت شاہانہ ہے، کہ گدائی میں بھی ایک شوکت شاہانہ ہے۔ اس وقت ہمارے پیش نظر ان کا دیوان مصحف بیدم ہے۔ مصحف بیدم اگرچہ ان کا شعری سرمایہ تو بہت سا تھا، مگر مرور وقت کے ساتھ وہ ضائع بھی ہوا، اس طرح جمع نہ ہو سکا۔ لیکن بہت سا ان کا شعری کلام مطبوعہ شکل میں ہمیں ملتا بھی ہے۔ مصحف بیدم سے ہٹ کر بھی کچھ اشعار ہمیں مل جاتے ہیں۔ اس مصحف بیدم کے بارے میں اہل علم کی بہت سی آراء ہیں۔ جناب جلیل کا یہ مصرع، بیدم کا یہ سخن نہیں آب حیات ہے، بیدم کا یہ سخن نہیں آب حیات ہے، اور اس میں کوئی شک نہیں کہ مصحف بیدم واقعی آب حیات ہے۔ میں نے آج سے کئی سال پہلے مصحف بیدم کا انتخاب کیا تھا، مگر بعد میں نے سوچا کہ مصحف بیدم خود انتخاب ہے، یہ سارے کا سارا انتخاب ہے۔ اس میں جو انتصاب ہے، پہلی عبارت ہے، اس سے حضرت بیدم کے انداز طریقت، انداز محبت اور اسلوب الفت کا اندازہ ہوتا ہے۔ دیکھیے، اس کے اوپر لکھا هو الوارث، نیچے پیشکش، اور نیچے شعر لکھا زپاد شاہ و گدا فارغم بحمد اللہ، زپاد شاہ و گدا فارغم بحمد اللہ، گدائے خاک درے دوست پادشاہ من است، گدائے خاک درے دوست پادشاہ من است۔ اس کے بعد لکھتے ہیں، میں اپنی مخلصانہ ارادت و عقیدت مندی کی بنا پر اس رسالہ نور العین معروف با مصحف بیدم کو اپنے سرکار شہنشاہ عرش پائے گا حضور امام الاولیاء حضرت سید وارث پاک نور اللہ دریحہ کہ خدام آستانہ عالیہ کی خدمت میں بامید مقبولیت پیش کرتا ہوں، گر قبول افتد زہے عز و شرف، محتاج کرم فقیر بیدم وارسی۔ اس انتصاب سے، جس کا سرنامہ پیشکش رکھا گیا ہے، حضرت بیدم وارسی کی اپنے شیخ سے اور شیخ کے خدام سے، خدام آستانہ سے محبت و ارادت کا پتہ چل رہا ہے۔ خواجہ حسن نظامی نے کلام بیدم پر بہت ہی خوبصورت رائے دی ہے۔ میرے منہ سے بیدل نکلا، تو مرزا عبد القادر بیدل کے کلام پر بھی انشاءاللہ ہم گفتگو کریں گے اگلی کسی نشست میں۔ حضرت بیدم وارسی کے کلام پر جو خواجہ حسن نظامی دہلوی کی رائے ہے، میں وہ پڑھتا ہوں۔ اس کا عنوان ہے کلام بیدم۔
حضرت بیدم وارسی کے کلام کو اردو اور ہندی زبان میں وہی فوقیت حاصل ہے جو دور آخر میں حضرت مولانا حاجی وارث علی شاہ صاحب قبلہ قدس سرہ کو اپنے عصر کے فقراء و مشائخ پر حاصل تھی۔ مثنوی مولانا روم کی نسبت یہ کہنا حق ہے کہ ہست قرآن در زبان پہلوی، اور یہ مصرع مولانا جامی کا۔ اسی طرح کلام بیدم کی بابت یہ کہا جا سکتا ہے ہست صاحباں در زبان پوربی۔ حضرت سلطان المشائخ خواجہ نظام الدین محبوب الہی نے فرمایا کہ میں نے الست بربکم کی صدا پوربی زبان میں سنی تھی، اور ان کے خانہ زاد حسن نظامی کو یہ معلوم ہوتا ہے کہ تصوف کی بنیاد عشق حقیقی کے اوتار حضرت حاجی صاحب قبلہ تھے، اور کلام بیدم میں اس اوتار کا اصلی روپ سمایا ہوا نظر آتا ہے۔ وہ مزید لکھتے ہیں، آئندہ زمانہ میں اردو زبان بحیثیت زبان کے جس قدر ترقی کرے گی، اس میں غالب و ذوق وغیرہ کے چرچے بھی ترقی کریں گے۔ وہ اردو شاعری کے روح رواں تھے، لیکن کلام بیدم سے اردو میں روحانی جان پیدا ہو گئی ہے۔ اس لیے میں کلام بیدم کا وجود کائنات میں دل سے خیر مقدم کرتا ہوں۔ اس میں غالباً کوئی لفظ رہ گیا یا وہ اسی طرح کہنا چاہتے ہیں، دماغ سے خیر مقدم کرتا ہوں اور روح سے خیر مقدم کرتا ہوں، اور کہتا ہوں کہ بیدم تخلص ہی پورا کلام ہے، یعنی بیدم تخلص جو ہے، اور اس کے بعد جو کچھ ہے وہ تخلص کی تفسیر و تشریح ہے۔ کیا خوبصورت کہا کہ پورا کلام بیدم ہے، یعنی بیدم کے لفظ میں سمٹ آیا ہے، تخلص میں سمٹ آیا ہے، اور اس کے بعد جتنا کلام ہے مصحف بیدم میں وہ سارا وہ تخلص کی تفسیر و تشریح ہے۔ اور جب تک اردو کے دم میں دم باقی ہے، کلام بیدم ہمیشہ باقی رہے گا۔ کیا خوبصورت الفاظ کہے اور کیا اس میں خوبصورت بات کہی۔ جب تک اردو کے دم میں دم باقی ہے، کلام بیدم ہمیشہ باقی رہے گا۔ اب ہم مصحف بیدم سے منتخب کلام آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں۔ آغاز میں کچھ نعتی اشعار، سلام اور مناقب ہیں، اور اس کے بعد غزلیات کا آغاز ہوتا ہے۔ ہم اس شروع کے کلام میں سے کچھ آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں، پھر غزلیات کے منتخب اشعار پڑھیں گے۔ شروع میں ایک ربائی ہے، عشق آیا ہے رفعت خیالی لے کر، عشق آیا ہے رفعت خیالی لے کر، حسن آیا ہے شوکت جمالی لے کر، ہر اہل کمال لے کے آیا ہے کمال، ہر اہل کمال لے کے آیا ہے کمال، بیدم آیا ہے بے کمالی لے کر، بیدم آیا ہے بے کمالی لے کر۔ آخری مصرع کتنا بلند ہے، کتنا اعلیٰ ہے، کتنا خوبصورت ہے۔ اس کے بعد نعتی اشعار ہیں۔ نعتی اشعار میں پہلی جو نعت ہے وہ بہت ہی مقبول ہے، اور اسے بہت ہی قوالوں نے بڑے خوبصورت انداز سے گایا ہے، خوبصورت دھنوں میں گایا ہے، اور وہ ہے جی کہ آئی نسیم کوئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کھنچنے لگا دل سوئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کعبہ ہمارا کوئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، مصحف ایماں روئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، لے کے مرادے دل آئیں گے، مر جائیں گے، مٹ جائیں گے، پہنچے تو ہم تاکوئے محمد
صلی اللہ علیہ وسلم. اور کتنا خوبصورت شعر ہے. طوبیٰ کی جانب تکنے والو آنکھیں کھولو ہوش سنبھالو. طوبیٰ کی جانب تکنے والو آنکھیں کھولو ہوش سنبھالو. دیکھو کدے دل جوئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اور نام اسی کا باب کرم ہے. دیکھو یہی میراب حرم ہے. دیکھ ہمیں ابرو محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اور ہم سب کا رخ سوئے کعبہ سوئے محمد روئے کعبہ. ہم سب کا رخ سوئے کعبہ سوئے محمد روئے کعبہ. کعبے کا کعبہ کوئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اور مکتا ہے بھینی بھینی خوشبو مہکی بیدم دل کی دنیا لہکی. بھینی بھینی خوشبو مہکی بیدم دل کی دنیا لہکی. کھل گئے جب گیسوئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم. یہاں ایک ربائی ہے بہت ہی خوبصورت. کہتے ہیں ناکام کو کامیاب کرنے والے ناکام کو کامیاب کرنے والے قطرے کو درے خوشاب کرنے والے قطرے کو درے خوشاب کرنے والے. بیدم کی بھی قسمت کا ستارہ چمکا بیدم کی بھی قسمت کا ستارہ چمکا. اے ذرے کو آفتاب کرنے والے اے ذرے کو آفتاب کرنے والے. دوسری نعت جو میں سمجھتا ہوں کہ اس کے تمام اشعار منتخب ہیں بہت ہی خوبصورت ہے. اور اس کو بھی قوالوں نے بہت ہی خوبصورت انداز سے گایا ہے. فرماتے ہیں عدم سے لائی ہے ہستی میں آرزو رسول. عدم سے لائی ہے ہستی میں آرزو رسول. کہاں کہاں لیے پھرتی ہے جستجو رسول. کہاں کہاں لیے پھرتی ہے جستجو رسول. اور خوشاب و دل کہ ہو جس دل میں آرزو رسول. خوشاب و آنکھ جو ہو میو حسن رو رسول. خوشاب و دل کہ ہو جس دل میں آرزو رسول. خوشاب و آنکھ جو ہو میو حسن رو رسول. اور تلاش نقش کفے پائے مصطفیٰ کی قسم. تلاش نقش کفے پائے مصطفیٰ کی قسم. چنے ہیں آنکھوں سے ذرات خاک کوئے رسول. چنے ہیں آنکھوں سے ذرات خاک کوئے رسول. اور پھر ان کے نشے عرفاں کا پوچھنا کیا ہے. پھر ان کے نشے عرفاں کا پوچھنا کیا ہے. جو پی چکے ہیں ازل میں مئے سبو رسول. جو پی چکے ہیں ازل میں مئے سبو رسول. اور بلائیں لوں تیری اے جذب شوق صلی علی. بلائیں لوں تیری اے جذب شوق صلی علی. کہ آج دامن دل کھچ رہا ہے سوئے رسول. کہ آج دامن دل کھچ رہا ہے سوئے رسول. اور شگفتہ گلشن زہرا کا ہر گلے تر ہے. شگفتہ گلشن زہرا کا ہر گلے تر ہے. شگفت گلشن زہرا کا ہر گلے تر ہے. کسی میں رنگ علی اور کسی میں بو رسول. کسی میں رنگ علی اور کسی میں بو رسول. اور مکتا ہے عجب تماشا ہو میدان حشر میں بے دم. عجب تماشا ہو میدان حشر میں بے دم. کہ سب ہوں پیش خدا اور میں روبرو رسول. کیا خوبصورت بات کہی. عجب تماشا ہو میدان حشر میں بے دم. کہ سب ہوں پیش خدا اور میں روبرو رسول. ایک اور نعت جو عام لوگوں نے کم اس کو پڑھا لیکن ہمارے والد گرامی حضور ریاض الملت قدس سرہ نے اسے نہ صرف پڑھا بلکہ اس زمین میں خود بھی نعت لکھی. وہ نعت اس وقت میرے پیش نظر نہیں ہے لیکن میں بیدم وارسی کا یہ نعتیہ کلام بھی آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں. محشر میں محمد کا عنوان نرالا ہے صلی اللہ علیہ وسلم. محشر میں محمد کا عنوان نرالا ہے. امت کی شفاعت کا سامان نرالا ہے.
امت کی شفاعت کا سامان نرالا ہے، اور کہتے ہیں خوبی و شمائل میں ہر آن نرالا ہے، انسان ہے وہ لیکن انسان نرالا ہے۔ تزئین شب اسرا دیکھی تو ملک بولے، کیا آج خدا کے گھر مہمان نرالا ہے؟ کیا آج خدا کے گھر مہمان نرالا ہے؟ اور اقلیم محبت کی دنیا ہی نرالی ہے، دربار انوکھا ہے، سلطان نرالا ہے۔ اقلیم محبت کی دنیا ہی نرالی ہے، دربار انوکھا ہے، سلطان نرالا ہے، اور مستوں کے سوا تجھ کو سمجھا نہ کوئی سمجھے، مستوں کے سوا تجھ کو سمجھا نہ کوئی سمجھے، اے پیر مغاں تیرا عرفان نرالا ہے، اور وہ مصحف رخ دل میں آنکھوں میں تصور ہے، وہ مصحف رخ دل میں آنکھوں میں تصور ہے، البیلی تلاوت ہے، قرآن نرالا ہے، البیلی تلاوت ہے، قرآن نرالا ہے، اور پھولوں میں مہکتا ہے، بلبل میں چہکتا ہے، جلوہ تیری صورت کا ہر آن نرالا ہے۔ کیا شعر ہے! پھولوں میں مہکتا ہے، بلبل میں چہکتا ہے، جلوہ تیری صورت کا ہر آن نرالا ہے، اور اس مصحف عارض کو قرآن سمجھتے ہیں، ان اہل محبت کا ایمان نرالا ہے۔ کعبہ ہو کے بت خانہ، مکتب ہو کے مے خانہ، ہر جا پہ تیرا جلوہ اے جان نرالا ہے۔ مضمون اچھوتے ہیں، مفہوم انوکھے ہیں، دیوانوں میں بیدم کا دیوان نرالا ہے۔ اور واقعی مصحف بیدم نور العین، بیدم کا کلام، بیدم کی فکر، بیدم کے مضامین، بیدم کے افکار انوکھے ہیں، نرالے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں۔ مضمون اچھوتے ہیں، مفہوم انوکھے ہیں، دیوانوں میں بیدم کا دیوان نرالا ہے۔ اس کے علاوہ بھی یہاں اور نعتیہ کلام ہے۔ مزید میں ایک نعت، یہ بھی نعت بہت مشہور ہوئی، اور اس کو بھی اہل محبت نے دل و جان سے پڑھا، میں وہ بھی آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ مطلب ہے، کیا پوچھتے ہو گرمی بازار مصطفیٰ، کیا پوچھتے ہو گرمی بازار مصطفیٰ، خود بک رہے ہیں آ کے خریدار مصطفیٰ۔ کیا پوچھتے ہو گرمی بازار مصطفیٰ، خود بک رہے ہیں آ کے خریدار مصطفیٰ۔ اور شعر ہے کہ یعنی حسن مطلب، دل ہے میرا خزینہ اسرار مصطفیٰ، دل ہے میرا خزینہ اسرار مصطفیٰ، آنکھیں ہیں دونوں روزن دیوار مصطفیٰ، دل ہے میرا خزینہ اسرار مصطفیٰ، آنکھیں ہیں دونوں روزن دیوار مصطفیٰ، اور پھیلا ہوا ہے چاروں طرف دامن نگاہ، پھیلا ہوا ہے چاروں طرف دامن نگاہ، اور لٹ رہی ہے دولت دیدار مصطفیٰ، اور لٹ رہی ہے دولت دیدار مصطفیٰ۔ تفسیر مصحف رخ پر نور والضحیٰ، تفسیر مصحف رخ پر نور والضحیٰ، واللیل شرح گیسوئے خمدار مصطفیٰ، یعنی والضحیٰ اور واللیل کی تفسیر کی۔ تفسیر مصحف رخ پر نور والضحیٰ، واللیل شرح گیسوئے خمدار مصطفیٰ۔ اور شعر ہے کہ نالین پاس عرش معلی کو ہے شرف، نالین پاس عرش معلی کو ہے شرف، روح الامی ہے غاشی بردار مصطفیٰ، روح الامی ہے غاشی بردار مصطفیٰ۔ اور کیوں کر نہ سجدہ پیش رخ مصطفیٰ کروں، کیوں کر نہ سجدہ پیش رخ مصطفیٰ کروں، تاکہ حرم ہے ابروئے خمدار مصطفیٰ، سبحان اللہ، تاکہ حرم ہے ابروئے خمدار مصطفیٰ۔
اور ایسا جو اشعار میں سجدہ کا لفظ استعمال ہو یا کوئی اصطلاحات نماز استعمال ہو یا شرعی اصطلاحات استعمال ہو تو ان کو یہاں بطور شرعی اصطلاح نہیں سمجھنا چاہیے، بلکہ ان کی اصطلاحات کی رعایت کر کے دیگر معنی شاعر مراد لے رہا ہوتا ہے، تو اس لیے بطور اصطلاح یہاں سجدہ مراد نہیں ہے۔ یہاں اظہار نیاز، اظہار محبت، اظہار عجز، اظہار عقیدت، کیوں کر نہ سجدہ پیش رخ مصطفیٰ کروں، تاکہ حرم ہے ابرو خمدار مصطفیٰ، اور مکتا ہے بے دم نہ آؤں جا کے دیار رسول سے، تربت ہو زیر سایہ دیوار مصطفیٰ، بے دم نہ آؤں جا کے دیار رسول سے، تربت ہو زیر سایہ دیوار مصطفیٰ، کیا پوچھتے ہو گرمی بازار مصطفیٰ، خود بک رہے ہیں آ کے خریدار مصطفیٰ۔ صوفیہ نے جو مجاز کی زبان میں تصوف کے مضامین کو غزل کے انداز میں مجاز کی زبان میں بیان کیا ہے، یہ انہی کا حصہ ہے۔ اور اردو میں بیدم وارسی نے اپنی غزل میں جس طرح تصوف کے مضامین کو، محبت کے مضامین کو، اخلاق کے مضامین کو جس خوبصورتی سے باندھا ہے، یہ بیدم کا ہی حصہ ہے۔ اب جو لوگ شعر فہمی کی دولت سے محروم ہوتے ہیں، یقیناً انہیں ان نکات اور ان امور کا اس طرح علم نہیں ہوتا، اور بعض لوگ زبان تان بھی دراز کرتے رہتے ہیں۔ صوفیہ کے کلام پر اکثر دیکھا گیا ہے، شیخ اکبر جنہیں شیخ اکبر کہا جاتا ہے، انہیں ابن عربی، ان تک کو، شیخ اکبر تک کو لوگوں نے نہیں چھوڑا، اور بعضوں نے کفر کے فتوے لگا دیے، اور بعضوں نے جاہل اور پتہ نہیں کیا سے کیا کہہ دیا۔ اب ہم آتے ہیں جی غزلیات بیدم کی طرف، اور کچھ منتخب اشعار۔ ویسے تو میں نے پہلے بھی کہہ دیا کہ مصحف بیدم ہے ہی منتخب کلام ہے، لیکن وقت کے اختصار کے پیش نظر کچھ نہ کچھ، وہ جسے کہتے ہیں کہ باغ کا ایک پھول، تو ایسے ہم ایک ایک غزل سے ایک ایک شعر، دو دو شعر انتخاب کرتے جائیں گے۔ کہتے ہیں کہ تمہید تمنا ہے نہ عنوان تمنا، تمہید تمنا ہے نہ عنوان تمنا، ناکامی ہے ایک مطلع دیوان تمنا، تمہید تمنا ہے نہ عنوان تمنا، ناکامی ہے ایک مطلع دیوان تمنا، ایک دل تھا سو ہم کر چکے قربان تمنا، اب بے سر و سامانی ہے سامان تمنا۔ کیا مصرع ہے، اب بے سر و سامانی ہے سامان تمنا، اور کہتے ہیں کہ ہاں ہاں یہی دل تھا کبھی ایوان تمنا، ہاں ہاں یہی دل تھا کبھی ایوان تمنا، اب دیکھ رہے ہو جسے زندان تمنا، اب دیکھ رہے ہو جسے زندان تمنا، اور کیا جانے کوئی وسعت میدان تمنا، کیا جانے کوئی وسعت میدان تمنا، عالم بھی ہے ایک گوشہ دامان تمنا، عالم بھی ہے ایک گوشہ دامان تمنا، اور یا رب دل مشتاق کا ٹوٹے نہ سہارا، یا رب دل مشتاق کا ٹوٹے نہ سہارا، گل ہو نہ کبھی شم شبستان تمنا، گل ہو نہ کبھی شم شبستان تمنا، اور مختہ ہے داغے دل بیدم کی چمک ہی نہیں جاتی، داغے دل بیدم کی چمک ہی نہیں جاتی، بجھتی ہی نہیں شم شبستان تمنا، بجھتی ہی نہیں شم شبستان تمنا۔ آگے جی ایک غزل ہے جس کی ردیف ہے لیے ہوئے، اور اس کے قوافی ہیں جلوہ دنیا صحرا کعبہ۔ تو دیکھیے، میں اور حسن یار کا جلوہ لیے ہوئے، میں اور حسن یار کا جلوہ لیے ہوئے، ذرہ ہے دل فریبی دنیا لیے ہوئے، میں اور حسن یار کا جلوہ لیے ہوئے، ذرہ ہے دل فریبی
دنیا لیے ہوئے، اور اس نے مطلب ہے کہ ویران دل کا آنکھوں میں نقشہ لیے ہوئے، ویران دل کا آنکھوں میں نقشہ لیے ہوئے، صحرا میں پھر رہا ہوں میں صحرا لیے ہوئے، صحرا میں پھر رہا ہوں میں صحرا لیے ہوئے۔ اور شعر ہے کہ درد فراق زخم جگر داغ ہائے دل، درد فراق زخم جگر داغ ہائے دل، آیا ہوں ان کی بزم سے کیا کیا لیے ہوئے، آیا ہوں ان کی بزم سے کیا کیا لیے ہوئے، درد فراق زخم جگر داغ ہائے دل، آیا ہوں ان کی بزم سے کیا کیا لیے ہوئے۔ اور کیوں کر کروں نہ سجدہ رہے کوئے یار میں، کیوں کر کروں نہ سجدہ رہے کوئے یار میں، ہر ذرہ ہے تجلی کعبہ لیے ہوئے، ہر ذرہ ہے تجلی کعبہ لیے ہوئے۔ اور بت خانے سے غرض ہے نہ مسجد سے واسطہ، بت خانے سے غرض ہے نہ مسجد سے واسطہ، پھرتی ہے مجھ کو تیری تمنا لیے ہوئے، پھرتی ہے مجھ کو تیری تمنا لیے ہوئے۔ اور جس شاخ پر چمن میں بنایا تھا آشیاں، جس شاخ پر چمن میں بنایا تھا آشیاں، بجلی گری اسی کا سہارا لیے ہوئے، بجلی گری اسی کا سہارا لیے ہوئے۔ اور شعر دیکھیے، آنکھوں میں پھر رہا ہے جمال منیر دوست، آنکھوں میں پھر رہا ہے جمال منیر دوست، غش ہیں کلیم بر کے تجلی لیے ہوئے، غش ہیں کلیم بر کے تجلی لیے ہوئے۔ اور دنیا سے بے نیاز زمانہ سے بے خبر، مقطع کا رنگ دیکھیے، دنیا سے بے نیاز زمانہ سے بے خبر، بیدم ہے تیرا تیری تمنا لیے ہوئے، بیدم ہے تیرا تیری تمنا لیے ہوئے، بیدم ہے تیرا تیری تمنا لیے ہوئے۔ اب ایک غزل ہے جی جس کی ردیف ہے کیا کہیے، یہ پیش کی جاتی ہے، مطلع ہے بیگانگی یہ دل کے افسانے کو کیا کہیے، اپنا نہ ہوا اپنا بیگانے کو کیا کہیے، بیگانگی یہ دل کے افسانے کو کیا کہیے، اپنا نہ ہوا اپنا بیگانے کو کیا کہیے، جب دونوں ہی روشن ہیں ایک تیری تجلی سے، پھر کعبہ تو کعبہ ہے بت خانے کو کیا کہیے، جب دونوں ہی روشن ہیں ایک تیری تجلی سے، پھر کعبہ تو کعبہ ہے بت خانے کو کیا کہیے۔ اور کہتے ہیں کہ ان مست نگاہوں کی تاثیر معاذ اللہ، ان مست نگاہوں کی تاثیر معاذ اللہ، گردش میں زمانہ ہے پیمانے کو کیا کہیے، گردش میں زمانہ ہے پیمانے کو کیا کہیے، اے مشعل بزم دل اے شم حریم جاں، اے مشعل بزم دل اے شم حریم جاں، سب تجھ پہ تصدق ہیں پروانے کو کیا کہیے، سب تجھ پہ تصدق ہیں پروانے کو کیا کہیے، آتے ہیں ستانے کو جاتے ہیں رلانے کو، آتے ہیں ستانے کو جاتے ہیں رلانے کو، اس آنے کو کیا کہیے اس جانے کو کیا کہیے، آتے ہیں ستانے کو جاتے ہیں رلانے کو، اس آنے کو کیا کہیے اس جانے کو کیا کہیے۔ اور فرقت میں جدھر دیکھو وحشت ہی برستی ہے، جب گھر کا یہ عالم ہے ویرانے کو کیا کہیے، جب گھر کا یہ عالم ہے ویرانے کو کیا کہیے۔ اور مقطع ہے وہ رو کے میرا بے دم دامن سے لپٹ جانا، وہ رو کے میرا بے دم دامن سے لپٹ جانا، اور ان کا یہ فرمانا دیوانے کو کیا کہیے، اور ان کا یہ فرمانا دیوانے کو کیا کہیے، بیگانگی یہ دل کے افسانے کو کیا کہیے، اپنا نہ ہوا اپنا بیگانے کو کیا کہیے۔ سامعین و ناظرین،
مصحف بیدم کے انتخاب کا یہ پہلا مرحلہ تھا، پہلی قسط تھی۔ انشاءاللہ دوبارہ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ سماعت کرنے کا بہت بہت شکریہ۔